العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صرف قلوبنا نحو الإيمان، والصلاة والسلام والأتمان على نبيه مبلغ أمره ونهيه بإحسان، وعلى آله وصحبه إلى اليوم الذي يوزن فيه الأفعال في الميزان. محترم ناظرین و سامعین، عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز علم الصرف کا سبق نمبر 35 پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں اسم کی 3 قسمیں بتلائی گئی تھی: جامد، مصدر اور مشتق۔ پھر اسماء مشتقہ کی تعداد بتائی گئی تھی کہ اسماء مشتقہ کتنے ہیں اور ان کی تعداد بتائی گئی تھی۔ اس میں سے پہلے نمبر پر جو اسم مشتق تھا وہ ہے اسم فاعل، اسی کا بیان آج شروع کیا جا رہا ہے۔ حضرت بیان فرما رہے ہیں فصل نمبر 7 اسم فاعل، پھر تعریف فرما رہے ہیں۔ تعریف دیکھیے اسم فاعل کی: جو لفظ کام کرنے والے کو بتائے اس کو اسم فاعل کہتے ہیں۔ جیسے فاعل کرنے والا ایک مرد، فاعلۃ کرنے والی ایک عورت۔ اسی طرح دوسری مثال: ضارب مارنے والا ایک مرد، ضاربۃ مارنے والی ایک عورت۔ اور ایک مثال: ناصر مدد کرنے والا ایک مرد، ناصرۃ مدد کرنے والی ایک عورت۔ اسی طرح دوسری مثالیں بھی سوالات میں آئے گی۔ تو اسم فاعل کی تعریف ہے: جو لفظ کام کرنے والے کو بتائے اس کو اسم فاعل کہتے ہیں۔ آگے حضرت نے گردان بیان فرمائی ہے، چلیے دیکھیے گردان۔ اسم فاعل کے 6 صیغے آتے ہیں، 3 مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے، جیسا کہ ہم گردان میں دیکھیں گے۔ ماقبل میں ہم نے جو گردانیں پڑھی تھی افعال میں، ان میں 14 صیغے آتے تھے، 3 مذکر غائب کے لیے، 3 مؤنث غائب کے، حاضر کے 6 اور متکلم کے 2، اس طرح 14 صیغے آتے تھے۔ لیکن اس میں فاعل کے 6 صیغے آتے ہیں، 3 مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے۔ دیکھیے: فاعل کرنے والا ایک مرد، صیغہ واحد مذکر۔ فاعلانی کرنے والے 2 مرد، صیغہ تثنیہ مذکر۔ فاعلون کرنے والے سب مرد، صیغہ جمع مذکر۔ فاعلۃ کرنے والی ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث۔ فاعلتان کرنے والی 2 عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث۔ فاعلات کرنے والی سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث۔ اب یہ 6 صیغے آپ دیکھ رہے ہیں: فاعل، فاعلان، فاعلون، یہ مذکر کے 3 صیغے ہیں، اور فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات، یہ مؤنث کے 3 صیغے ہیں۔ اب یہ 6 صیغے کس طرح بنتے ہیں، ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت اور توضیح دیکھتے ہیں۔ اسم فاعل کی گردان: فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات۔ وضاحت دیکھیے کہ فاعلان، فاعلون کس طرح بنتے ہیں۔ توضیح: فاعل یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے، پہلا صیغہ آپ کو نظر آ رہا ہے فاعل، یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے، اس کے آخر میں تثنیہ، جمع اور مؤنث کی علامت لگانے سے باقی صیغے بن جاتے ہیں۔ تثنیہ مذکر کی علامت الف اور نون، آپ دیکھ رہے فاعلانی میں کہ فاعل کے آخر میں الف اور نون زائد کیا گیا ہے، نون مکسور ہے، تو تثنیہ مذکر کی علامت الف اور نون، اور جمع مذکر کی علامت واو اور نون۔ فاعلون میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمع مذکر میں واو اور نون کو زائد کیا گیا ہے، نون مفتوح ہے، اور مؤنث کی علامت گولتا۔ فاعلتن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فاعل کے آخر میں گولتا، تو مؤنث کی علامت گولتا واحد مؤنث کی، اور تثنیہ مؤنث کی علامت ہے تا، الف اور نون۔ فاعل کے آخر میں تا ہے، الف اور نون مکسور ہے، اور جمع مؤنث کی علامت الف اور تا۔
جیسا کہ گردان میں ہیں، فاعل فاعلانی فاعلون فاعلۃ فاعلتانی فاعلات، تو علامت لگانے سے باقی صیغے بن جاتے ہیں۔ تو تثنیہ مذکر کی علامت الف اور نون ہے، باقی علامت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے، بطور فائدے کے ایک بات ذہن نشین کر لیں۔ فائدہ، اس میں فاعل میں غائب حاضر متکلم نہیں ہوتا، اس میں فاعل میں غائب حاضر متکلم نہیں ہوتا، ان کے بنانے کے لیے ضمیریں لائی جاتی ہیں، اور ضمیریں 14 ہے۔ دیکھیے، ضمیریں تعداد میں 14 ہے۔ مذکر غائب کی 3 ضمیر آتی، ہوا ہما ہم۔ مؤنث غائب کی 3 ضمیریں، ہیا ہما ہن۔ مذکر حاضر یعنی مخاطب کی 3 ضمیر ہے، انت انتما انتم۔ مؤنث مخاطب یعنی حاضر کی 3 ضمیر آتی ہے، انتی انتما انتن۔ اور متکلم کی 2 ضمیر آتی ہے، انا اور نحن۔ اب اسے ہم مزید اس میں فاعل کی گردان کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اس بات کو سمجھتے ہیں، اس فائدے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے فائدے میں ایک بات پڑھی کہ اس میں فاعل میں غائب حاضر متکلم نہیں ہوتا، ان کے بنانے کے لیے ضمیریں لائی جاتی ہے۔ اب وہ کس طرح لائی جاتی ہے، دیکھیے آپ کے سامنے مثالیں ہیں۔ ہوا فاعل، وہ ایک مرد کرنے والا۔ صیغہ واحد مذکر غائب بحث اسم فاعل، اس طرح صیغہ واحد مذکر غائب بنے گا، ورنہ صرف آپ فاعل بولیں گے تو مذکر غائب بولیں، واحد مذکر بولیں گے، فاعلانی بولیں گے تو تثنیہ مذکر بولیں گے، فاعلون بولیں گے تو تثنیہ جمع مذکر بولیں گے، لیکن ضمائر کے ساتھ وہ صیغے بدلتے چلیں گے۔ آپ دیکھیے، ہما فاعلانی، وہ 2 مرد کرنے والے، صیغہ تثنیہ مذکر غائب بحث اسم فاعل۔ ہم فاعلون، وہ سب مرد کرنے والے، صیغہ جمع مذکر غائب بحث اسم فاعل۔ ہی فاعلۃ، وہ ایک عورت کرنے والی، صیغہ واحد مؤنث غائب بحث اسم فاعل۔ ہما فاعلتانی، وہ 2 عورتیں کرنے والی، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب۔ آپ دیکھیے ضمیریں بدل رہی اور صیغہ بھی متعین ہوتے چلے جا رہا ہے۔ اب آگے صیغے دیکھیے، ہن فاعلات، وہ سب عورتیں کرنے والی، صیغہ جمع مؤنث غائب بحث اسم فاعل۔ انت فاعل، تو ایک مرد کرنے والا، صیغہ واحد مذکر غائب بحث اسم فاعل۔ انتما فاعلانی، تم 2 مرد کرنے والے، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر بحث اسم فاعل۔ انتم فاعلون، تم سب مرد کرنے والے، صیغہ جمع مذکر حاضر بحث اسم فاعل۔ انت فاعلۃ، تو ایک عورت کرنے والی، صیغہ واحد مؤنث حاضر بحث اسم فاعل۔ انتما فاعلتانی، تم 2 عورتیں کرنے والی، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر بحث اسم فاعل۔ انتن فاعلات، تم سب عورتیں کرنے والی، صیغہ جمع مؤنث حاضر بحث اسم فاعل۔ انا فاعل، میں ایک مرد کرنے والا، صیغہ واحد مذکر متکلم بحث اسم فاعل۔ نحن فاعلانی، ہم 2 مرد کرنے والے، صیغہ تثنیہ مذکر متکلم بحث اسم فاعل۔ نحن فاعلون، ہم سب مرد کرنے والے، صیغہ جمع مذکر متکلم بحث اسم فاعل۔ انا فاعلۃ، میں ایک عورت کرنے والی، صیغہ واحد مؤنث متکلم بحث اسم فاعل۔ نحن فاعلتانی، ہم 2 عورتیں کرنے والی، صیغہ تثنیہ مؤنث متکلم۔ نحن فاعلات، ہم سب عورتیں کرنے والی، صیغہ جمع مؤنث متکلم۔ تو ایک فائدے میں یہ بات بتائی گئی کہ اس میں فاعل میں غائب حاضر متکلم نہیں ہوتا، ان کے بنانے کے لیے ضمیریں لائی جاتی ہے، اور ضمیریں 14 ہے۔ آپ کو تمام ضمائر کے ساتھ مثالوں کے ذریعے بات سمجھانے کی کوشش کی گئی، آپ اچھی طرح اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اچھی طرح یاد بھی کیجئے، تو ضمیریں بدلتے جائیں گے اور صیغہ بھی متعین ہوتے چلے جائے گا۔ اب بطور فائدے کے ایک اور بات دیکھیے، بطور فائدے کی یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ باب کرومہ سے اسم فاعل فعیل کے وزن پر آتا ہے، جیسا کہ آگے ہم صرف صغیر وغیرہ میں پڑھیں گے، کہ ابھی آپ نے پڑھا، قاعدے میں آپ کل بھی پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کل اسم فاعل کا قاعدہ سبق میں آئے گا، تو اس میں آپ پڑھیں گے کہ اسم فاعل فاعلون کے وزن پر آتا ہے ثلاثی مجرد سے، جیسا کہ گردان میں بھی آپ نے دیکھا فاعلون فاعلانی، لیکن باب کرومہ سے اسم فاعل فعیل کے وزن پر آتا ہے۔ آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، کل کے سبق میں انشاءاللہ العزیز اسم فاعل کا قاعدہ نظم اور نثر کی شکل میں اور اسی طرح سوالات ہم حل کریں گے۔
اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم و عمل، فہم سمجھ اور اخلاص میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.